پاکستان ہماری جان مال اولاد پاکستان پہ قربان. اگر عمران خان کو وزارت عظمیٰ پسند ہوتی تو آج ہمیں تو آفر کی جا رہی تھی آ جائیں پیپلز پارٹی کے ساتھ وزیر اعظم بن جائیں, آ جاؤ تسی بھی لٹو تے پھٹو جسا پالو. نہیں ڈالا. عمران خان وزیر اعظم بننے کے لیے جیل نہیں کاٹ رہا. عمران خان ہمیں وزیر بنانے کے لیے جیل نہیں کاٹ رہا. میری 100 MNA شپ اس مرد مومن پہ قربان, عمران خان پہ, جو میرے اور آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے. IMF کو کیا کہا گیا ہے یار, جب ہوا کیا 4 باریاں لے چکے ہیں, 4 باریاں. مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی 4 باریاں لے چکے ہیں نا. آئیے ہم تو 3.5 سال رہے ہیں. پچھلے 16 مہینے کہا گیا عمران خان نے ملک تباہ کر دیا, PDM یہ چوروں اور ڈاکوؤں کا ٹولہ اکٹھا ہوا, ہم آئیں گے, پیٹرول سستا, ڈیزل سستا, بجلی سستی. کیا ہوا؟ زمین آسمان کا فرق ریٹوں میں. ابھی بھی IMF کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے عوام کا. 80-90% قوم PSL ہو رہا ہے نا, نعرہ لگاتے ہیں پاکستان, آگے سے آواز آتی ہے عمران خان. ابھی بھی IMF ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کی سلامتی, وہ ہماری زندگی کا آخری دن ہو, اللہ ہمیں وہ دن نصیب نہ کرے اگر پاکستان کی سلامتی سے ہم, چونکہ ہم اس پیروکار کے چاہنے والے ہیں جو پاکستان کے لیے اپنی زندگی قربان کر کے بیٹھا ہے, نہ ڈرا ہے, نہ جھکا ہے, نہ بکا ہے. ہمیں بھی مل سکتی تھی, انہوں کہا گیا کہ چلے جائیں باہر, لیکن نہیں. IMF کو یہ کہہ رہے ہیں انہاں چوراں نوں پیسے دیو گے تو انہاں چوراں نے دوبارہ ونڈ کے باہر لے جانے ہیں, اپنے محلات بنانے ہیں, انہوں نے وہاں جا کے اپنے اپارٹمنٹس لینے ہیں. ان کا سٹیک کیا ہے پاکستان میں؟ بتا دیں مجھے ان کا کیا سٹیک ہے پاکستان میں. کیا ان کی جائیداد پاکستان میں؟ کیا ان کا مال پاکستان میں؟ کیا ان کی اولاد پاکستان میں؟ تو پھر وہ جو قرضہ آئے گا, مجھے بتائیں کہ 80-90% جب قوم ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, یہ ایک سازش ہے, پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ پاکستان کو جب آپ قرضے واپس نہیں کر سکیں گے تو مجھے بتائیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. میں ابھی بات کو منہ سے نہیں نکالنا چاہتا, میں بہت چھوٹا سا اتنا سفر کروں. جب کوئی قوم, جدو میرے بھرا نے میرے کو قرضہ لیا, میری بات سنیے میرے بھائی نے, IMF کو سوال کیا نا, میرے کو تو لیا ہوگا نا 100 روپے 10,000 روپیہ, زمین نہیں نہ دو گے تو آخر تک پیچھا کروں گا, پھر آپ اپنا گھر بھی گروی رکھیں گے, پھر پتہ نہیں کیا کیا گروی رکھیں گے. اچھا بسرا صاحب, سردار وقار احمد شہر نامہ سے آپ جن سے آپ انصاف لے رہے ہیں وہ تیسرے نمبر والے کو پہلے نمبر پہ لے آتے ہیں. آپ کی پریس کانفرنسز مخالفین اس کو رونا دھونا کہہ رہے ہیں, تو کیسے انصاف لیں گے؟ قوم بھی دیکھ رہی ہے, آپ کو کوئی ادارہ انصاف نہیں دے رہا, آپ سارا کچھ قوم کو نظر آ رہا ہے. آپ ہمیں کوئی طریقہ بتا دیں کہ وہ کیا کریں گے کہ وہ جو تیسرے نمبر سے پہلے پہ لے آتے ہیں ان کو آپ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس پاکستان کے لیے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے قربانیاں دی ہیں, اس کے اندر رہ کر جنگ لڑیں گے. بلوچستان میں اس وقت جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, انسرجنسی پہ جا چکا ہے. KP میں حالات دیکھ لیں, وہاں پہ ڈاکہ نے ان کا بریڈ اور ہے KP والوں کا. میں شیر افضل مرکوز کہتا ہوں, شیر کا بچہ ہے. ہمارے پنجاب اور کراچی والوں نے پیغام دے دیا, خاموش انقلاب. اللہ گواہ ہے, شوکت بسرا میں نے بن کے ہے, میں تو نہیں پتا, میں شاید 10 روپے بھی الیکشن تک لائے ہوں. 8 دن رہتے تھے میرے الیکشن میں, کسی نے مرغی, کسی نے جوتا, کسی کو مجھے مور نشان دیا گیا. اس موبائل کا اتنا بڑا انقلاب تھا, لوگوں نے اپنی گاڑیوں پہ, اپنے موٹر سائیکلوں پہ خرچہ کر کے کیا. اور اگلی بات کیا ہوئی؟ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا, فون بند کر دھمکایا گیا, ڈرایا گیا. گل ہو گئی ہے, گل ہو گئی ہے. پاکستان میں ہوتا تھا جب گل ہو جاتی سی نا, لوگ کہتے ہیں انہوں کی حکومت آنی, کیوں ووٹ دینا ہے. لیکن لوگوں نے کہا گل ساڑھے نال نہیں ہوئی اس دفعہ, چونکہ پاکستان بدل چکا ہے. نوجوان نسل 60-70% جو آپ کی نوجوان نسل ہے وہ ماننے کو نہیں تیار. وہ پاکستان ہے, وہ پاکستان کا مستقبل ہے. ان لوگوں نے ان کی گاڑیاں استعمال کی, ان کے پولنگ کیمپوں سے پرچیاں لی. جب اندر گئے تو کیا کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ووٹ ڈالا عمران خان کے سپاہی کو. شوکت بسرا تو ایک دن کا, میرے پہ تو کرفیو تھا. آپ پوچھ لیں بہاول نگر کسی صحافی سے, جب میں کاغذ بحال کرا کے گیا ہوں سپریم کورٹ سے, شوکت بسرا ایک دن چوری چھپے نکلا, پولیسیں لگا دی گئی. میں نکل گیا وہاں سے,
لوگوں مجھے ایک پیغام کیا دے رہے تھے, بصرت باہر نہیں آنا, بصرت ووٹ امانت عمران خان دی اور تیری اسی غیرت تے قربان ہے جنہیں عمران خان دا ساتھ نہیں چھڑیا. لوگوں نے کتنے پیسے خرچ کیے سی؟ 10 روپے کمپین تے 10 روپے. میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں یہ حیران کن ہو. اور میرے مد مقابل یہ جو ٹولہ ہے اعجاز الحق جس کے اوپر 2 ارب کی منی لانڈرنگ ہے, یہ حقائق بھی آپ کو بتاؤں گا کس طرح اسی پریس کانفرنس میں کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں. دوسرا گروپ نون لیگ والا کروڑوں روپیہ لگاتا ہے. تو شوکت بزرار لوگ کی کہندے نے ساڈی جان آن مال اولاد قیدی نمبر 804 پہ قربان. شوکت بزرار تیرے پہ قربان جس نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپا. تو دودھ پینے والا نہیں, تو خون دینے والا ہے. تیرے ساتھ جئیں گے, تیرے ساتھ مریں گے. تو آپ مجھے بتائیں میں علاقے کے لوگوں کو کس طرح سودا کر دوں, کس طرح میں عوام کی بات آپ تک نہ پہنچاؤں. اینی کوشچن سر یہ بتائیے گا کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون اسلام آباد کے تینوں امیدواروں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے دوران آپ لوگوں پہ الزام لگایا کہ کالے کوٹ کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں اور جتھے لے کے عدالتوں کے اندر گھس جاتے ہیں, اور یہ لوگ ان لوگوں کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. کیا کمنٹ کریں؟ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے جو ان میں نہیں ہے. کالا کوٹ اس نے پاکستان بنایا تھا. کالا کوٹ پاکستان کے آئین اور قانون کا محافظ ہے. ان کو تکلیف, ان کو کوئی سوال کہیں یہ بتا دیا مجھے آپ نے, کوئی صحافی نے ان کو سوال نہیں کیا کہ یار وہ تو کہہ رہے ہیں وہ فارم 45 نکال کے دکھا دیتے. وہ آپ نے ان سے یہ نہیں سوال کیا کہ یار کوئی فارم 45 ہے آپ کے پاس؟ ویسے میں سنے ہیں وہ آرڈر تے تیار ہو گیا ہے, غصہ کر جاتے ہیں. تو پھر یہی دلیل ہے جب آدمی گالی دیتا ہے, اونچی زبان میں بولتا ہے, اس کا مطلب اس کی دلیل ختم ہو گئی ہے اس کے پاس. صاحب آخری سوال ہے, یہ بتائیے کہ آپ الیکشن